إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی تعلیم فرمائی اور صحابہ کو تعلیم فرمائی، ان کے ذریعے سے پوری امت کو تعلیم فرمائی کہ کوئی شخص اللہ جل جلالہ سے آزمائش کو، مشقت کو طلب نہ کرے. کوئی آدمی مشقت کو طلب نہ کرے، آزمائش کو طلب نہ کرے، عذاب کو اور سزا کو طلب نہ کرے، بلکہ اللہ جل جلالہ سے ہر وقت عافیت اور معافی اور استغفار اور درگزر کا سوال کرے، کیونکہ ہم میں سے کوئی آدمی مشقت کو سہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا. چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذ رجلا من المسلمین قد خفت فصار مثل الفرخ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت دبلے پتلے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ فرخ کہتے ہیں چڑیا کے بچے کو. یہ ایک مثال دیا راوی نے کہ اتنی ان کی صحت کمزور ہو چکی تھی کہ گویا کہ چڑیا کے بچے بن چکے تھے، انتہائی کمزور اور لاغر ہو چکے تھے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل كنت تدعو الله بشيء او تسأله إياه. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ جل جلالہ سے کوئی دعا مانگی تھی آپ نے، یا آپ اللہ جل جلالہ سے کوئی سوال کرتے ہیں؟ قال نعم. انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی میں سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا مانگتے ہیں؟ اس نے کہا کنت اقول، میں اللہ سے کہتا ہوں اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا. اے اللہ جو آپ نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے نا وہ مجھے دنیا میں ہی دے دیجیے، میں یہ اللہ سے مانگوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں. لا تطیقہ او لا تستطیعہ. تم کہاں اس کی طاقت رکھتے ہو، تم کہاں اس کی طاقت رکھتے ہو کہ تم کوئی مشقت یا کوئی سزا برداشت کر سکو، تیرے اندر اس کی استطاعت ہی نہیں ہے. افلا قلت، تو کیوں نہیں کہتا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی مانگتا ہوں، اے اللہ آخرت میں بھی اچھائی مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے ہمیں آخرت کے عذاب سے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. تعلیم دی کہ ہم مشقتوں کے لائق نہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں، ہم تو عافیت مانگتے ہیں، ہر حال میں عافیت چاہیے. چنانچہ قال فدعاہ اللہ لہ فشفاہ. چنانچہ یہ تنبیہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا کی اور وہ آدمی صحت یاب ہو گیا. رواہ مسلم.